ذاکرین بہر مصائب شہنشاہ مصائب ساڑھے فخر صداد علاقے دا فخر پیر سید اقبال حسین شاہ بجاڑا لے اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان دین فرماد سید اللہ کرین کاری لکسائے ذاکر مسافرہ شام جناب پیر سید سجادہ در شماری اوکتا فرمان 14 ربیع الاول بہم کا مرجوہ صداد نرد پاڑے ہمالی قدیمی سالانہ مجزہ ہے ذکر پاک انشاءاللہ صبح 8 بجے شروع ہوگا جس میں ملک پاکستان دے نام اور علماء اکرام و ذاکر مضام خطاب فرمان دے ذکر پاک شرف پاک کا ثواب در نفر ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی الہی اہتمام مجلس قبول فرما اہل خانہ سادات عظام بانیان کرام دی توفیقات خیرچ رزق حلالچ خدایا برکت عطا فرما چہار دا معصومین علیہم السلام دا صدقہ ذکر دا ثواب محنت و انصرام دا ثواب پیر محمود شاہ جی دے خاندان دے جملہ مرحومین تک پہنچا الہی نند بچیں دی زندگی دراز فرما دینی دنیاوی مشکلات بحق حلال مشکلات آسان فرما دور قریب تو جتنے عزادار مقانی فرش ذات اس یقین نال بیٹھے نے فرزند زہرا اپنے بارگاہ چو کسے سوالی نو خالی نہیں لٹائے گا میرا اللہ تمام دی ہوائج شرعی قبول فرما بیمار کربلا دا صدقہ مریضہ نو صحت عطا فرما معصومہ بنت الحسین دا صدقہ بے وارثاں نو وارث عطا فرما اس وطن دی حفاظت فرما دشمنان سیدان و نیست و نابود فرما وارث کائنات وارث خون حسین وارث صف عزا ولی الامر بقیت اللہ لازم امام قائم دا جلدی ظہور فرما قبولیت دی خاطر صلوات مل کے بلند آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفاء علاقہ سادات عظام بہت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان ڈاکٹر طبیب اپنے مریض دی نبض چیک کر کے اس دیاں لیبارٹری رپورٹاں سامنے رکھ کے نسخہ لکھ دیں تاکہ میرا مریض جلدی ٹھیک ہوئے اس نسخے دے دو حصے نے کچھ دعائی کچھ پرہیز جیڑی چیز دی کمی ہے دعائی نال پوری کرے گا جیڑی چیز دی جسمی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے گا جس طرح ڈاکٹر اپنے مریض دے مزاج نو مد نظر رکھ کے نسخہ لکھ دے 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنے والے اللہ نے پہلے دن اپنے انسان دی بقا اور سلامتی واسطے ایک نسخہ لکھیا جس کا نام ہے دین اسلام بہت شکریہ یا علیہ اس نسخے دے بھی دو حصے نے دین اسلام بقا انسانیت دا جڑا نسخہ خدا وضع کیتا اس دے بھی دو حصے نے کچھ چیزاں حلال کچھ حرام کچھ دعائی کچھ پرہیز میرے اللہ نے انسان دی بقا واسطے جڑی جڑی چیز فائدہ مند آئی وہ دین اچ حلال لکھ دی تھی جڑی جڑی چیز انسانیت دی نقصان دین دی آئی وہ چیز اللہ نے حرام لکھ دی تھی
ایک دفعہ پھر توجہ فرماؤ، میں اپنا جملہ پھر دہراواں جڑا میری گفتگو دا بنیادی جملہ ہے۔ چیز حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں ہے؟ ہر وہ چیز جڑی انسان واسطے فائدہ مند ہے اللہ نے حلال لکھی، ہر وہ چیز جڑی انسان واسطے نقصان دے اللہ نے حرام لکھ دی۔ میں مثال دینا، بکرا خنزیر دو جانور نے، دووے ایک اللہ دی مخلوق نے، دووے ایک جنگل وچ پل بڑھ کے جوان ہوئے نے، دوواں دا قد ایک جیسا ہے، دوواں دی رنگت ایک جیسی ہے، دووے چھپائے نے۔ ایک حلال کیوں ہے، ایک حرام کیوں ہے؟ دووے جانور نے، دووے خدا دی مخلوق نے۔ بھئی بکرا حلال ہے، کیوں حلال ہے؟ خنزیر حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ او دی فضیلت کی ہے، او دا فالٹ کی ہے؟ میرا اللہ دووے تیری مخلوق نے، فرمایا میری مخلوق ہے۔ مالک دووے تیری مخلوق نے، تو پھر ایک میرے تے حلال کیوں کیتے، ایک حرام کیوں کیتے؟ فرمایا میرا بندہ تو حلوہ کیوں چھوڑے؟ شوگر ہو گئی جے، وہ کی ہے؟ مالک کوئی بیماری ہے، میں تے سمجھ نہیں۔ تین کس دسے ہے؟ مالک میرے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کون ہے؟ میرے نالوں زیادہ سیانا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مالک۔ کوئی دنہ تو میں ویکنس فیل ہو رہی ہے، پیاس بڑی لگ دی ہے، ترن نہیں ہوندہ۔ میں ڈاکٹر کول گیا ہوں، میرا فیملی ڈاکٹر ہے، اس میرا بلڈ لے لیبارٹری کی تھی، اس کے شوگر ہو گئی۔ ہون اس کے دو صورتاں نے، فیصلہ کر لیں مرنا ہی یا بچنا ہی۔ میں کہ میں بچنا ہے، اس کے پھر میٹھیاں چیزیں چھوڑ دو۔ پھر مالک ان حلوہ ویکھ سکنا، کھا نہیں سکنا، ہو جی دے بغیر گزارا نہیں، پھر وہ ویکھ ہی سکنا۔ مالکہ مٹھائی جلیبیاں اڈے تے جانا، کھان تے دل کر دے، لیکن ڈاکٹر منع کر دیتے۔ پھر مالک پھکی چاہ، مٹھاس ختم ہو گئی ہوں۔ فرمایا میرا بندہ جڑا حلوہ چھڑیا ہی، یہ میں اپنے دین اچ حلال لکھے ہے یا حرام لکھے ہے؟ مالک تسی تے حلال لکھے، تو فرمایا حلال کیوں چھڑ دیتے ہی؟ جی ڈاکٹر دسے ہے نا میرے واسطے نقصان دے۔ فرمایا میں غفور الرحیم ہاں، میں 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنا، ایتھے آ کے میں قہار و جبار بن جانا۔ پاگلا، ڈاکٹر دے آکھے لا کے حلال حلوہ چھڑی، میرے آکھے لا کے حرام شراب کیوں نہیں چھڑی تے؟ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فرمایا ڈاکٹر لیبارٹی کی تھی، تو انہوں پتہ لگے دے واسطے حلوہ ٹھیک نہیں، شوگر ٹھیک نہیں، مٹھیاں چیزیں ٹھیک نہیں۔ میں تیرے لیبارٹی دا محتاج نہیں، میں میکر ہاں، میں تیرا خالق ہاں، میں تین بنایا ہے۔ ٹیوٹے والے نے پتہ ہوندہ گڈی چ ڈیزل انجن رکھے یا پیٹرول رکھے ہے، میں تیرا خالق ہاں، میں پتہ ہے تیرے واسطے کیڑی چیز فائدہ مند ہے، کیڑی نقصان دے۔ گل بکرے خنزیر دی نہیں، گل تیری ہے، میں تین ٹھیک رکھنا چاہنا۔ ایک جانور دا گوشت تیرے واسطے فائدہ مند ہے، میں حلال لکھ دیتا ہے۔ ایک جانور دا گوشت تیرے واسطے نقصان دے، میں حرام لکھ دیتا ہے۔ مالک دووے گوشت نے، فرق کی یہ فرمایا بکرے دا گوشت تیرے واسطے اچھا ہے، حلال ہے، خنزیر دا گوشت تیرے واسطے برا ہے، حرام ہے۔ مالک کی برائی ہو دے، اچھائی کی ہے؟ فرمایا بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جاؤ دوجی وجہ ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ خنزیر حرام اس واسطے انسان دے اندر بے حیائی پیدا کرتا ہے، بکرا حلال اس واسطے انسان کو انرجی اور طاقت دیتا ہے۔ ہون پتہ لگے رسول ایک فرمان فرمائے کہ جس میں حیا نہیں اس کا دین نہیں۔ بہت شکریہ۔ دین ہے ہی حیا، بے حیائی تے جڑی ہے نہیں، میں کامیاب نہیں۔ میں ایک مثال اور دینا، دو گلاس نے شیشے دے، دوہاں شربت پہ ہے، رنگ ایک جیسا ہے، کوانٹیٹی ایک جیسی ہے، ویکھن ایک جیسے نے۔ ایک گلاس روح افزا ہے، ایک شراب ہے۔ ایک حلال کیوں، ایک حرام کیوں؟ ویکھن ہی تو دو ایک جیسے نے، رنگت ایک جیسی، مقدار ایک جیسی۔ یہ مطلب ہے شربت حلال حرام نہیں، انسان دے اتے اثرات دی وجہ چو چیز حلال ہے۔ روح افزا حلال اس واسطے انسان کو سکون دیندہ ہے،
تیرے ذہن نو توانائی دیندا فرمایا پی لے شراب کیوں حرام ہے تین سینس لیس کردا ہے تیرا شعور ختم کر دیندا ہے تیری عقل تے پردہ پا دیندا ہے انیا کر دیندا ہے تین پتہ ہی نہیں لگدا سامنے ماں کھلوتی ہے بہن کھلوتی یا دھی کھلوتی شراب اپنے فنکشن دی وجہ تو حرام ہے روح افزا اپنے فنکشن دی وجہ تو حلال روح افزا انرجیٹک ہے پی لے شراب تیرا شعور مکاندا ہے بابا جی آغاز مجلس سے میں پھر جملہ آکھاں شراب کیوں حرام ہے مقدس رشتیاں دی پہچان مکاندا ہے ہن پتہ لگی اسی یزید تے لعنت کیوں کیتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جیڑا بھی مقدس رشتیاں دی پہچان مکائے شراب ہوئے یا یزید ہوئے دو میں حرام ہے فنکشن اچ دووے برابر نے شراب اور یزید ایک کوئی فنکشن ہے وہ بھی تیرا شعور مکاندا ہے ماں بہن دیدی تمیز مکاندا ہے یزید بھی تے یہی فنکشن ہے پھوپھی بنے دا نکاح جائے بہن بھرا دا نکاح جائے یہ مطلب ہے جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند ہے اللہ نے دین اچ حلال لکھ دیتی جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے نقصان دے آئی اللہ نے حرام لکھ دیتی میں کی آکھنا چاہنا میں 10 منٹ کھپیاں ایک بنیاد بنائیے میری گفتگو دی بنیاد ہے دین اسلام میں چیز حلال ہے تو انسان دا فائدہ تا حلال ہے دین اسلام میں چیز حرام ہے تو انسان دا نقصان ہے تا حرام 1400 سال ساڑی شیعت سب تو زیادہ اعتراض ماتم دا ماتم حرام ہے جی ماتم حرام ہے جی ماتم چھڑا ماتم ساڑے کولوں ڈانگ نال نہیں پیار نال فقہ جعفریہ دا ویک پوائنٹ کی ہے شیعہ دی ویک پوائنٹ کی ہے آؤ میں دسنا شیعہ دلیل پیچھے مر دینا ڈانگ نال نہیں تیرے کل منن گے دلیل نال مان جان گے اے واحد فقہ ہے میرے چھویں دی جدے چ دلیل ہے فقہ جعفری صادق چ قیاس نہیں آئے ہائے میں کچھ پڑھ گیا دلیل دا مذہب ہے دلیل نال ساڑھے کول ماتم چھڑا لے 1400 سال ہو گئے سختی کر دیں ڈانگا مار دیں ایتھے انہیں ماتم کرتے شیعہ نہیں پہ چھڑ دے انہوں دلیل دے دلیل نال چھوڑ دیں گے ماتم حرام ہے تیرے آکھن نال میرے آکھن نال حرام حرام حلال نہیں حرام حلال دی لوجک ہی ہے دین دی ہر او چیز جیڑی انسان نو فائدہ دے حلال ہے ہر او چیز جیڑی انسان نو نقصان دے حرام ہے پھر ماتم تے بحث نہ کر ماتم دا اثر ویخ ماتمی تے مہربانی مہربانی بھئی میری پڑھائی فرق نہیں یہ حال ہے ماتم دا اثر ویخ اگر مہربانی ماتم کرن دے بعد ماتمی دا دل کسی نے قتل تے کردہ ہے کسی نے لٹن تے کردہ ہے کسی نے مارن تے کردہ ہے تو پھر تے حرام ہے خنزیر کیوں حرام ہے بے حیائی پیدا کردہ ہے شراب کیوں حرام ہے انسان دا شعور ختم کردہ ہے ماتم حرام ہے کیوں حرام ہے دلیل دینا ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دس نقصانات دس مثال دے طور تے اسی ماتم نہیں کرن دینا چوہانا وچ کیوں اسی ایڈیاں مہنگیاں واش لا کے گلیاں بنوائیاں نے کنکریٹ دیاں انہاں دے پٹن نال گلیاں بہ گئیاں نے جی ثابت ہوا ہے پنڈ دا نقصان ہو رہا ہے ماتم نال اسی نہیں کر دے یا مثال دے طور تے اسی نہیں پٹن دینا شیعہ کیوں پچھلے سال ساڑی پیڑیاں وچوں 8 من کڑنک ہوئی ہے انہاں دے ماتم نال 6 من رہ گئی بولے نہیں تو صحیح یعنی مثال دے طور تے نقصانات دسوں جی ایتھے پٹ دے نے ساڑے پنڈ بارشیں نہیں پی ہوندیاں لالے منہ سے بارش ہوئی انہاں دے پٹن نال ایتھے بارشیں مک گئیاں اسی نہیں ماتم کر دے ٹھیک ہے جی ماحولیاتی نقصان ہے 3 منزلہ کوٹھی پائی ہے پوری زندگی دی کمائی اے ماتمی جلوس لنگیا ہے ساڑے لینٹر نو دراڑ پہ گئی سمجھ آ رہی ہے بھئی ماتم نہیں کرنا چاہیے دلیل دے ماتم حرام ہے لاجک پیش کر ادھے سائیڈ ایفیکٹ دس ماتم حرام ہے اے نقصان ہے اسی نہیں کرن دینا تا ماتم حرام اے ماتم ہے یا حسین جج بن کے فیصلہ کر دے ہاتھ میرا ہے سینہ میرا ہے سٹ ایتھے درد ہوتے کیوں ہے بولو میرے نال اگر بول دے بھئی سینہ میرا ہاتھ میرا تکلیف میں نے ہونی چاہیے دی ہے اسی میں کدی ایسے چون فون کیتا ہے جی پچھلے سال انہاں 11 پڑھیاں نے ایس واری 20 تراویاں شروع کیتیاں نے اور 40 پڑھو یار تواڈی عبادت ہے تو نصیب ہوئے سن تے کوئی پرابلم نہیں ماتم اسی کرنے ہاں
میری بات ہی سمجھ آ رہی صاحبان بھائی ماتم حرام ہے کیوں حرام ہے نقصانات دس دیو کوئی ایک اد نقصان دسو جی پچھلے سال تھانے میں ایک بچہ پڑی ہوئے انہوں پوچھا نے تو کیوں بندہ قتل کیتا ہو سکے جی میں 6 گھنٹے ماتم کیتا پھر بندہ تے قتل کرنا سی کوئی نقصان دسو ماتم دا نقصان کی ہے حرام چیز وہ ہے جدا انسانیت نو نقصان ہوئے میں سمجھا رہا ماتم حرام ہے ماتم حرام تو نقصان دس نہیں دسیں گا پھر شاہ کھلو کے ماتم دے فائدے دسے گا جی پھر ماتم دے فائدے دسنا میری ڈیوٹی ہے کرونا پوری دنیا نو بلا کر دیتا ہے نام نہاد ترقی دے پھول کھول دیتے کرونا نے WHO ملکی ادارہ صحت عالمی ادارہ صحت دعائی کوئی نہیں بن رہی یہ جڑی ویکسین لگ رہی ہے یہ علاج نہیں یہ حفاظت ہے یہ صرف توڑے دل نو سہارا ہے میں ہوں لوا لیا ٹیکہ پھر من نہیں ہونا ادھا نہ ہی امیون سسٹم ہے تو انہوں اندروں تغڑیاں کر دی ہون لوایا ٹیکہ حالانکہ انجیکشن لوا کے ویکسین پھر بندے انہوں کرونا ہو رہا ہے ادھا مطلب ہے علاج نہیں اجے تک ادھا پتہ ہی نہیں پہ لگتا شاہ کی بلا کی کرونا ایک وائرس ہے دس دا بھی نہیں تے چھڑ دا بھی ککھ نہیں پیا میں پھر جملہ آکھاں جناب دے چہرے ویکھاں امریکہ انگلینڈ اپنے آپنوں فرعون سمجھن والے تے گردن ہی سریہ توڑے مندی جا پی ہر شے ایک چھوٹا جا وائرس آیا ہے تے تیرا کلو مقابلہ نہیں پہ ہوندا تم ولی دے یار میں پتر دا مقابلہ کی میں کر رہا ہوں تو بقیت اللہ دا مقابلہ کی میں کر رہا ہوں تو میرے قائم امام دا مقابلہ کی میں کر رہا ہوں چھوٹا جا وائرس ہے او دا مقابلہ نہیں تے جڑا جلال الہیہ دا مظہر بڑھ گیا جڑا منتقم آل محمد ہوئے گا اگو پھر جناب اپنے اپنے تجربے پہ پچھے جے کو گل پھیل گئی کہ پیاز کھاؤ او دا سیز بھی یہ نہ وڈا ہوئے نہ چھوٹا ہوئے مارکیٹی جو ساڑی قوم پھر جناب بھاج پہ ہی پیازاں پیچھے یہ میرا خیال ہے اس سے ٹبر دا ہی بندہ ہے جس نے ایک باری حدیث بنوائی آئی بولو تے صحیح یار کسے بندے لا لے نا پیاز نہیں لے او دے وکن کوئی نہ اسا کیا وکا میں دینا 50-50 کرنا ہی اسا کیا کر لینے وکوا دے اسا کیا نبی پاک فرمایا سی ایس علاقے دے جڑا وصل کھائے گا وہ جنتی ہوئے گا کوئی میری بات ہی سمجھ آ رہی کوئی علاج نہیں اس دا ہر بندے نو ٹچ کرے گا اپنا اندر مضبوط رکھو پھر دنیا ڈاکٹر وصل آ رہے نے علاج دا ہے ہی کو نہیں ایک ڈاکٹر ہے یہودی ہے اس ایک جناب ویڈیو وائرل کیتی ہے یوٹیوب تے نام ہے میرا قتل معاف ہے سنی نہیں شیعہ نہیں اور ڈاکٹر تراوی والا نہیں ماتم والا بھی نہیں 11ویں والا بھی نہیں 12ویں والا بھی نہیں ٹوپی والا بھی نہیں سلوار چھوٹی والا بھی نہیں مسلمان ہی جنہیں یہودی انہوں پتہ ہی نہیں سنی شیعہ ماتم تراوی کی اس ایک ویڈیو وائرل کی تھی اسے کیا کرونا ہر بندے نے ٹچ کرنا جائے یہ دو صورتاں نے یا اے میدے چلا جائے گا میدے چلا گیا تو پھر بچت ہے پھر سلاوائی کیسا ہوندہ ہے جڑا پتے تو گردہ ہے وہ غذا ہضم کردہ وہ ایک قطرہ ہی ہوندہ ہے قدرتی طور تے بسم اللہ جی میرے بادشاہ اللہ زندگی صحت نال دراز فرماوے بابا جی آگے اللہ سلامتی ہوئے نے زبان کلامی مزید یہ ہستیاں جنہوں نے سن کے اسی میں چار آنے ذاکری شروع کر لیں جی سچی گل ہے وہ پھر میدے وچ جتنی غذا تسی کھاندے ہو وہ ایک سلائیوہ ٹائپ ایک چیز ہے وہ ایک قطرہ گردہ ہے تو پورے میدے غذا ہضم ہو جاندے وہ جڑا ہے وہ وائرس مار دیندہ ہے اگر میدے چلا گیا بچ گیا اگر لنگز پھپڑے میں آ گیا پھر وہ تو نقصان دے گا وہ کی کردہ ہے پھپڑے بلغم پیدا کردہ ہے سانس دیاں نالیاں تنگ ہو جاندیاں نے وہ آکسیجن آونا بہت کم ہو جاندی پھر بندہ بڑا اوکھا مرد ہے تسی حیران ہو اگے ذاکر ہوندہ ہی آج کل ڈاکٹر بنے ہیں
من اسی ذاکر مظلوم سن ہر وہ ویو چنگا لگتا ہے جہد میرے حسین دی صداقت ہوئے. ہاں اسی ذاکر کھوجی لوگ ہونے ہیں نا جی, یہی تو کام ہے. وہ دے لنگز نو زیادہ چیسٹ پھپڑے ہوتے ایتھے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. وہ یہودی جیوش ڈاکٹر ہے نا, میں نہیں پتا, میری غرض بھی نہیں, ممبر تے لینا بھی نہیں. ہو سکے جی میں ایک فزیکلی ورزش کڈی ہے ہونا سارے انہوں جے وہ تسی ورزش کرو, دوائی شوائی ہے ہی کو نہیں. صبح شامی گھر ہو, دفتر ہو, ڈیرے تے ہو, بیٹھک کچو, گڈی وچو, وہ 2-4 منٹ ورزش کرو, توڑے پھیپھڑیاں تے آیا بھی وائرس ختم ہو جائے گا. کرنا کی یہ جنہ ویڈیو ویکھی میں انہوں دے چہرے ویکھاں گا, او جناب دس دے اینج کرو, بولو جنہوں سمجھ آ رہے کی کرو. اے سنی میں صدقے ہونا, لو جی گواہی آگئی, تائید ہوگی جی. دریا وہ پھر ذرا پوز چینج کر دے, پہلے فرنٹ تو پھر این کر کے. ان کرن نال اگر پھیپھڑیاں تے ہویا بھی تے ختم ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے, 1400 سال دے بعد جتھے دنیا بے باسے میڈیکلی حوالے نال WHO کو اس دی میڈیسن ہی نہیں, اتھے 1400 سال بعد ڈاکٹر پہ دس دے جدہ علاج کدرے نہیں, او دا علاج ماتم حسین. ہائے میں صدقے ہوں, نقصان دس حیدری یار یا لیا. چیز حلال اس واسطے انسانیت نو فائدے نے, چیز حرام اس واسطے انسانیت نو نقصان دینے. تو نقصان دس ماتم دس ہی ماتم چھوڑنے ہیں, نہیں تے فائدے دسنت پھر میری ڈیوٹی ہے نا. چیز حلال حرام اپنے اثرات دی وجہ تو. ایسے واسطے حضرت جوش فرمائی, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی. تھوڑا آواز زیادہ کرو گے, میرا خیال ہے یہ گنجائش ہے, تھوڑا جواز زیادہ کر دو مہربانی. باوے رندی والی بالکل بند کر دو, انہوں نال 4 سوزی ہونے نے, میں کلم کلہ کروں. حیدری آئے جی, مہربانی مہربانی, اللہ زندگی دراز کرے. انڈیا دی کوئی تسی کووڈ پیشنٹ دی کوئی ویڈیو ویکھو, انڈیا جڑا کرونا ہر تیسرے مہینے شیو چینج کرتا ہے. ہوں جڑی 4th ویو ہے سو ڈینجرس, وہ ڈیلٹا 21 دی ویو ہے, وہ بالکل تباہیاں لاندہ ہے. انج 2-4 گھنٹے جو بندے ڈیتھ ہے. سب تو زیادہ نقصان انڈیا چو ہے. اسی مردے دفنانے قبرستان اچ, وہ دفنانے جلاندے نے, شمشان گھاٹ نہ رکھی ہے, پر ہو چکی ہے, اتھے مردے جلان دی جگہ نہیں رہی, بالن ختم ہو گئے. مردے کیوں وچ لگے نے کتارہ, ساڑھی قدیم والی آونی ہے 2 گھنٹے بعد, تیری 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد. سب تو زیادہ نقصان کرونا اتھے کیتا ہے. ایز انسانیت یہ علیحدہ بات ہے کہ ساڑھی انہوں دی دشمنی اینیمیز ملک ہے, لیکن اے ہے میرے نبی دا دین. عیدی آلیاں پھر فون کیتا, انہوں نے کہا اکسیجن نہیں تسی بھیج دیئے. اے ہے انسانیت, اے ہے میرے پیغمبر دا دین. یعنی اتھے بہت زیادہ تباہی. وینٹیلیٹر کسے ملک کو بھی اینف نہیں ہے, پوری ورلڈ اتھے کسے ملک کو وینٹیلیٹر اتنے نہیں جتنے اکھن جی اسی ان خود کفیل ہیں. 100 150 200 حد 300 ہوئے گا وینٹیلیٹر. کتنے کوئی وینٹیلیٹر خرید دیں, پھر وہ آکسیجن لاندے نے. پھر جڑا پیشنٹ وینٹیلیٹر تے چلا گیا ہے اس نو ڈاکٹر کی کر دینے, وہ دے سینے تے تھپکیاں مارتے ہیں. تسی ویکھ لو ویڈیو نہیں این کر دینے, کچھ دی سائی نکل دی چھڑ دینے, او پھر ادم ہویا ہو جانا. جدن دی بابا جی میں ویڈیو ویکھی ہے, پھر ذاکر دا اپنا بھی ہوندہ ہے. میں اس ویڈیو نو ویکھ کے دنیا نے پیغام دیتا ہے, عمرے شیعہ دے زدے چاہ گئے ہیں, وینٹیلیٹر دے جا کے ڈاکٹر کو ماتم کروا لینا ہے, آپ ہی شروع کر لیں. میں صدقے ہوں حیدری یعنی ڈاکٹر کو پٹوا لینا ہے آپ نے. علاج ہی ماتم حسین ہے. میرا بادشاہ حسین معالج بشریت بن کے آیا ہے, نجات دہندہ انسانیت دا نام حسین ہے. دنیا نہیں سمجھ رہی حسین, کیش نہیں کر رہی شبیر, ضائع کر رہی محبت حسین. آیا ہی جدے آمدیاں پہلے پیشنٹ دا نا فطرہ سے, آخری پیشنٹ دا نا ہو رہے ہیں, جڑا آیا ہی نجات دہندہ کائنات بن کے. آؤ شبیر دے قریب آؤ,
جتنا انہاں دے قریب ہو گے اتنا توحید دے قریب ہو گے، جتنا آل محمد تو دور ہوندے جاؤ گے اتنا خدا تو دور ہو جاؤ گے۔ ماتم و عبادت آکھیاں ہوندہ نہیں، روکیاں رکدہ ہی نہیں۔ اللہ دی کائنات اچ ماتم و عبادت شیعہ دا دل ہوئے سارا جہان ماتم ہو جائے، جھوٹ ہے، کدی بھی نہیں ہونا۔ سارا جہان ڈانگا لے کے کھلو جیسے انہوں نے ڈکنا ہے، کدی نہیں ڈک سکتے۔ ماتم آکھیاں ہوندہ نہیں، روکیاں رکدہ نہیں۔ ماتم دا تعلق مذہب نال نہیں، رشتے نال ہے۔ جتنا مرے نال رشتہ زیادہ ہے اتنا اظہار زیادہ ہے۔ جس لئے جنازہ اٹھتا ہے گلی وچ، اگے کے جنازہ ہوندہ ہے، پیچھے لگ دے ہمدرد پنڈ ڈالے، اس بھری گلی وچوں ایک قد بندہ پٹدا ہوندہ ہے پہ آہ مار گئے اسی اجڑ گئے۔ وہ پھر بندے کان نال منہ لا کے پوچھ دینے کیا لگدا نے؟ یہ مطلب ہے غیر نہیں پٹ دے، تو رشتہ بنا لے محمد نال، پھر تین پتہ لگے ماتم جائز ہے یا نہ جائے۔ قسم خدا ملان دے آنکھیں لگ کے فرقہ وریت سے چلی گئے، ساڑھے سنی بھائیاں ساڑھے تو دور کر دیتا گیا۔ ورنہ جس دن ڈیپلی تو بے کے سوچیں گا نا جڑیاں چھتیاں شہرہ چننگے سر پھرائیاں گیاں وہ شیعہ دیاں نہیں نبی دیاں دیاں، اسے دن تیرے کل ماتم ہو جائے گا۔ صرف تو اپنے آپ نو سمجھا جڑا 72 جنازہ ہے وہ شیعہ دے گھروں نہیں، وہ محمد مصطفیٰ دے گھروں نہیں۔ جتنا تو آل محمد نو قریب تو سمجھیں گا اتنا تو ماتمی ہو جائے گا۔ اجے تنزی شیخ شاکشیاں دا کوئی نقصان ہے پٹا کٹی لان۔ 14 اگست اور 10 محرم اس دفعہ 3-4 چھٹیاں کٹھیاں ہو گئیں۔ میں ٹھوکر محرم آخری پڑھ رہا ہی، میں نے کسی بندے ویڈیو سیٹ کی تھی، راتیں 1:30 بجے شب عاشور، انہوں نے کہا جی بھیرا سروس ایریا کلر کار سروس ایریا میں موجود ہوں بابا جی تھے جگہ ہی کو نہیں پارکنگ دی، اتنیاں گڈیاں کھلوتی ہیں۔ کیوں ہے راتی 1:30 بجے؟ انہوں نے کہا جی مسلمان ود فیملی ناران کاغان جا رہے ہیں، چھٹیاں کٹھیاں ہو گئیں نے، بچے لے کے انجوائے کرن جا رہے ہیں۔ تیریاں نظریں چسی کافر ہاں، قبول ہے، تیریاں نظریں چسی بدتی ہاں، مشرکاں سی، اج تک اسی تین کافر نہیں آکھیا، تو پکا مسلمان ہے۔ شب عاشور آئی، چھٹیاں تیرے بچے انہوں گرمی لگ رہی آئی، تو انجوائے کرن مری جا رہے ہیں، اسی کافر ہاں، اسی دیاں بہنہ لے کے چوکھا چ بیٹھے ہیں، اسی آئے حسین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اسلام ہے تو تین تیرا اسلام مبارک، اگر ایک کفر ہے حسین رونا سن سالا کفر مبارک، سن کافر ران دے، تو پکا مسلمان رو، تو بچیاں نو لے کے مری جا رہے ہیں، اسی سیدزادیاں نو لے کے چوکاں چ بیٹھے رہے ہیں۔ ساڑھے گھر 10 محرم فوتگی ہوئی ہے، اسی کسے نہیں دسیا، اندر آ کے جنازہ جندرے لا دیو، کسے نہ دسے ساڑھے حال کوئی نہ ہوئے، آج حسین دے علی اکبر دا جنازہ پہ، یہی قصور ہے ساڑھا، اور کی قصور ہے؟ اسی اپنے نو نہیں رنے کہ بلا قومی صاحب درجات دی بلندی ہوئے نہیں، اس مجلس و لازمی آمدے ہیں۔ فوتگی ہوگی، دنیا تو چلے گئے، 10واں نہیں منایا، 40واں نہیں منایا انہوں نے، تھوڑی چاہ دیتی ہے نہیں بھئی اگلے اتوار انہوں دا 40واں ہے۔ ایہی اسی ساڑھا کفر ہے نا، اسی اپنیاں فوتگیاں قربان کر دیتی ہیں انہوں دے ویڑے، اسی اپنے ویڑے فاتحہ نہیں بچائی۔ جا اگر اسلام ہے تو تین تیرا اسلام مبارک، سن ساڑھا کفر مبارک، لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا، قرآن دیاں کاریاں مارے نبی دیاں دیاں، کعبے دیاں حاجیاں مارے نبی دیاں دیاں، جمعے دیاں نمازیاں مارے یہ نبی دیاں دیاں۔ پکا حاجی یا شمر بغیرت 16 دفعہ حج کر چکے، پکا نمازی حرام زادہ، پکا نمازی ہے تے پیادن شبیر دینو جھولی چٹھا تین قتل کر کے سی جمعہ پڑھنا ہے، جا تین تیرا اسلام مبارک، سن ساڑھا کفر مبارک۔ او میں صدقے ہو پما مسلمانہ مار دیتا نبی دیاں دیاں نو، کافرہ نہیں ماریا، یہودیاں نہیں ماریا، عیسائیاں نہیں ماریا۔ او میں صدقے ہو پما، میں صدقے ہو پما۔ 2.25 سال بعد رہائی ہوئی، اللہ دی کائنات اچ پہلا کہہ دی سید الساجدین، جڑا رہائی والے دن زیادہ رونا ہے۔ پتر دے گل بھائی پاک کہہ دی ماں مر جائی، رہائی والے دن تے خوش ہو بھی دے، آج اتنا کیوں رونا ہے؟
نظر یمیناً و یساراً 3 واری سجاد زندانی سجے ویکھے 3 واری کھبے رات رو کے دن کیڑا فائدہ وہ تو مر گئی ہے نا کون جڑی نت پوچھ دی آئی سجاد پکھی کتے جا رہے ہیں ہوں کیڑا فائدہ رہائی دا امامت نو تسلیاں دین آلی محافظہ امامت محافظہ نسل سادات پتر دے گل بائیں پا کے دی اچھا نہ رو نا ٹور گیا نال تے نہیں نہ مر جائی دا میں بھی تو 9 بھراواں دے جنازے چو زندہ اٹھی ہے کدی بہن بھی بھراواں دے جنازے چڑھ کے آئی نہیں سجاد میں نہ دی کہتن نہیں میں تو اڈی کہتن میں ماں دی قبر تے وعدہ کر کے آئی ہوں میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیرے پتران دی نسل بچا کے آؤں سجاد میں نہ زندانہ پہ رلنی ہے میں عرشان دی شہزادی ہیں میں تے تیری بقا واسطے آئی ہوں نہ رو بیٹا نہ اماں تسی نہ ہوندے میرا ایڈا حوصلہ نہ ہوندا اور جس لئے سیدہ دی شہادت ہوئی شام دے جنگل سید الساجدین جڑا ماں دی سراندی بے کے باوجی وین کیتا ہے قسم خدا پاک دی دردن دا قرآن ماں دا زخمی سر جھولی چ رکھ کے تے آسمان علموں کر کے دے لے میرا اللہ سجاد آج یتیم ہو دا محرم ہے یتیم نہیں ہویا میں آج یتیم ہو گیا وہ میں صدقے ہو فرمایا نہ رو کے تیرا دل آئی فرمایا اماں میرا دل آئی آج میں میری رہائی ہوئی ہے ایتھے کدی میرا چاچا عباس ہوگا ایک باری چاچا میں گل لاندہ میری سال دی تھکاوٹ مک جاندی قربان کراؤں دی ماں تیرے حوصلیاں تو کائنات دے حوصلے فرمایا اچھا اس واسطے رولنا ہے چل جڑا قدم باہر رکھے واپس رکھ حجت خدا واپس زندان چلے گئے سامنے کھلو گئی 18 بھیراواں دی زخمی بہن تے فرمایا لے اکھاں بند کر لیں تے من ماں نہ سمجھی میں تیرا چاچا عباس تو قیدی بن کے باہر آ میں عباس بن کے تین گال لا لیں ماں دے ہاتھ چم 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 کے رونا ہو شام چو رہائی ہوئی فرمایا صدے کربلا چلو سجاد ایک تے میں تیرے پیو مظلوم دا چیلہ مناواں دوجہ میں ویکھاں قبراں بڑیاں نہیں یا نہیں بڑیاں میں 11 محرم نو بے گورو کو فلاشے چھوڑ کے میری ذہنی تو ہوئی نقشہ ہے میں انتے نہیں لگ دا یہ انہیں پہن ہے یہ پھر سیدزادی ٹردی کربلا پہنچی ادھن کلی آئی ہے سال میں جا کے ویکھے کروڑ ہا غیرت مند بہناں دیاں نال لے کے لبیک یا حسین وہ میں صدقے ہوا جابر ابن عبداللہ انصاری رو کے آ ضعیف جی کتوں آ رہے ہو فرمایا شام چوں محمل جی میرے نے انہاں وچ کون ہے فرمایا میرے پردے دار گل ہی ہو جی کیتی ہے توڑی ہائے نکل جائے گی جابر وے کے دے ٹور نہیں سکتا جگر تے ہاتھ رکھ کیا دینے اگے نہ ٹور سکتے ہون ٹور سکتے کیوں پوچھے یاد ہے جی میری تے مجال نہیں میں تے نوکر مجاور متولی دے بادشاہ دا حکم ہے تو کوئی سوار ہو کے نہیں گزر سکتا ٹور دے ہوتے لے کے ٹورو تے فرمایا جے کوئی نہ ٹور سکے ادھا میں اگے دسے ہے میری اوقات نہیں میں انہاں دا نوکر ہاں انہاں دا حکم ہے پھر 9 میل دا ول ہے ماں شیعہ دی جھولی چو جو میں تیری میں ہائے سنا پہلے ماں مل چو رو کیا دی واہ لکھنا لیا میری اپنی قسمت شام چی 9 میل بھیراواں دیا شہرہ میں چی 9 میل پوچھو ہاں سجاد اس تو کدہ حکم ہے جی جاگیر شہزادہ پاک دیئے وارث میرے بڑے بادشاہ نے حکم شہنشاہ دے چل دیں کون ہے شہنشاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو الفضل العباس مدت دے بعد ایڈا سونا بھیرا دا نا سنیا جڑی بابی دی بہن سن تھک پہ فرمایا ایک بار اس نو پھر پوچھو جی ہاشمیاں دے چند دا حکم ہے جی جلالیاں آلے دا حکم ہے 8 واری جابر دسیا 8 واری سجاد 8ویں واری پچھلے محمل تو ایک بچی جھن پئی ہے دوڑے سجاد ہو من دسلائی میں لہاندہ نکے نکے ہاتھ بان کے دینے پہلے محمل تے امیر پیو دی دھی ہے
وہ نہ لوے اسی تواڈے نوکر غازی دیاں دیاں ساڈے مامے دی جاگیر ہے فرمایا جہاں اپنے بادشاہ کو پوچھ یہ قافلہ ہے ضعیف تے آدھے میں ٹر لانگا انہوں نے پردے دار زیادہ زخمی وہ نہیں ٹر سکتی ہیں اگر انہوں نے حکم کوئی لچک بن جائے تے نہیں ٹر سکتی ہیں آدھا جی میں جا کے پوچھنا نہ دسو میرے بادشاہ پوچھن کون نے تے میں کی دساں گا فرمایا کہ شام میں جو کوئی المصائب آئی بینائی کمزور ہے جابر آدھا میں تیز ٹرے ہاں میں جلالی علی دی قبر تو 5 قدم دور آئی علی دے پتر دی قبر رو زلزلہ ہے میں قبر تے متھا مار کیا کھیا او موجز نما پیو دا پتریں کے بڑی قبر فرمایا او کیتا ہی جڑا نہیں کرنا کہ فرمایا کس نے روک آئیں جی شام دی المصائب فرمایا مدینہ علیو و زینب جا جتنا جلدی جا سکنے میری طرف گزارش کر بازو نہیں تو میں اٹھ کے آ پاؤں گا آلیہ میں نوکر دی منت ہے میری قبر میرا زانو سمجھو محمل سدھے ہتھے لے کے آؤ جا برادہ میں گیا تنہ ٹرن والیاں ٹر دیاں او میں صدقے ہوں تے رو رو کے پیادی ساریاں ٹرو میری اکبر دی جاگیر آ گیا ساریاں ٹرو میرے غازی دا حکم آ گیا سدھا قافلہ سرکار وفا دی قبر تے آ میں بالکل میں وین کر لگا میں خیرات مل گئی آنسو آ گئے سیدزادے نو لاہور رنگ لائے پتران دی زندگی ہوئے اے ویڑے بسن میری شہزادی راضی جائے سارا قافلہ ابوالفضل العباس دی قبر باندی مدت دے بعد اج بھرا دے بازوان دا سہارا لے کے بیٹھ گئی جی میں کاری قرآن تے منہ رکھ دائے کچی قبر تے منہ رکھ دی عباس بہن تھک کے آ گئی عباس میں ماں دا ویڑا نہیں رج کے وکھیا غازی میں تیرے سہارے دیتے آئی ہوں تیرے بعد عباس انہا من بہت اڑایا عباس انہا من بڑا پھرایا عباس تو میری زندگی چ بڑیاں احتیاطاں کی دیا تیرے بعد انہا من اتھے کھلوایا جتھے غیر مسلم قیدی کھلوائے جاندے عباس میں بابے نال نہیں بول لی میں شرابیاں نال بول دی رہی گا عباس میں توڑی خاطر چھتیاں شہران چ گئی ہوں اٹھ غازی بہن دا سہارا بن میری ہمت مک گئی ہے میری پوری گلنا ایک پاس وہاں جی میری بات نہیں یہ کسی معصوم دا حصہ ہے ہر بندے دی ہائے نکل جائے گی عباس تھک گئی ہیں میں اٹھنا میرے نال ٹور کتھے جانا ہے فرمایا ویر حسین دی قبر تے جاؤ نا فرمایا نہیں میں کلی نہیں جا سکتی عباس تو ٹوریں گے میرے نال تو میرا مان ہے تو میرا سہارا ہے تو میری طاقت ہے بھرا دے کٹے بازوان دا آسرہ لے کے چوہانا لے ٹردی ویر حسین دی قبر تے آئی باندی قبر تے مورا کیا دی حسین بہن سلام کرنا آئی قبر چوازی اج من پاک ہو گیا ہے سارے دل دیاں گلنا غازی نال کرنی ہے من تے مشوریاں تے رکھے آئی نا من تے صرف سلامہ تے رکھے دکھ تے سارے غازی نو دسنی ہے ایڈا ڈاڈا رنی تے رو کیا دیئے تیری قسمیں تینویں دسن آئیاں لیکن عباس دی قبر تے گئیاں میرا سہارا بنے ہمت مک گئی ہے میں تیرا کیویں سامنا کراں شبیر دی آواز ہے کے بنیا قبر تے سر را کیا دیئے کیویں دساں سکینہ مر گئی ہے حسین تیری دھی شام سام گئی ہے اتنا ظالمہ اذیت دیتی ہے اتنا جھنکے آنے اتنا ڈانٹے آنے مر گئی سکینہ اور علماء لکھے ہے کہ پورے رستے شام چون رہائی ہوئی کربلا تک عالیہ واسطے سب تو مشکل آئی شبیر نو آ کے دسنا سکینہ بچھڑ گئی سب تو مشکل ہے ٹردی واری جس دی بازو میرے ہاتھے دیتا ہی نا میری قیمتی چیز ہے وہ شام رہ گئی 7 دن قیام ہے کچیاں قبران تے 7ویں دن اٹھی ہے حسین حق بن دے میری لاش اٹھ دی میں نہ زندہ اٹھ دی لیکن میں زندہ میں توڑی خاطر میں سجاد پہنچانا ہے مدینے
ورنہ اتوں میں کدی زندہ نہ اٹھتی. تھوڑا رونی ہاں جتنا تیرا حق ہے نہیں رو سکی. الوداع حسین، اللہ دے حوالے. اللہ تیرا اتنے شہر بنائے گا. تیری رونقاں ہون گئیاں بڑیاں، پتہ نہیں میں پھر آواں یا نہ آواں. اللہ تو بڑے رنگ لائے گا. قبر چ آواز ہی ممنون آ توحید تو لے کے میرے تک سارے تیرے ممنون ہیں. تو نہ جاندی شام ساڈا مشن نہ بچدا. تو بڑا رونی ہے. ایک وین 7 دن میں انتظار کیتا ہے، تو نہیں کیتا. اٹھن تو پہلے ایک وین کر جا. کھلوتی پھر بیٹھ گئی. بہن مر جی کیڑا رہ گیا. میں تے تین رونی ہاں، میں عباس نو رونی ہاں، میں اکبر نو رونی، میں قاسم نو رونی ہاں. تواڈیاں تو پہلے میں امتیاں دے وین کیتے نے. میں کریمہ ماں دی دی ہاں، میں جون نو رونی ہاں، میں سعید نو رونی ہاں. او دور بنائی ہور دی قبر. تیری قسم ہے میرے پیر زخمی نے. میں پیادہ ہور دی لاش قبر تے گئی ہاں. وال کھول کے میں ویر ہور کر کے وین کیتے نے. رہ کیڑا گئی تیری ہائے نہ نکلی میرا کلیجہ زخمی ہوئے گا. قبر وچ آواز ہی سارے اندے کیتے نہیں. او 9 میلاں تو باہر ایک بے وارث جوڑی دی لاش. ایک وین تے پتران دا وکار رو رو کے پیا دی ہے. حاجرہ نہیں میں زینب. آفرین بھائی آفرین. صدقیاں نو نہیں رونا. سیدزادیاں صدقیاں نو نہیں روندیاں. تیرا سر صدقہ بنایا ہے. جدوں رونا ہے تین رونا ہے، تیرے اکبر نو رونا. الوداع حسین الوداع. میں ماں نو امانتاں پہنچاواں. اتھوں اٹھی چل منا کے 8 ربیع الاول آئی. مدینے دیاں گلیاں چاہیے. شیعہ سنیاں اترائے محمل. مدینے دیاں گلیاں چلان پہ آندہ ہو. مدینے آلے آؤں گھرائیں ٹور جاؤ. دروازے بند کر لاؤ. زینب اجڑ کے آ گئی. بازار سنسان ہو گئے. جمع غفیر مجمع نبی دی قبر تے آ گیا. 3 محمل آ کے رٹھے نے. چوہان آلے آؤں جنہوں چڑھان آلے بھراوان دی قطار آئی. اج لہان آلا کوئی نہ آئی. نبی دی قبر نال ایک درخت آئی. درخت دا سہارا لے کے علی دیاں دیاں لتھیاں. زخمی سیدزادی نانے دی قبر تے آئی. نانا دسن آئیاں دین بچ گئے. نانا پتر تیرے کربلا رے شام کلی گئیاں. نانا دھیاں نو پیوان تے وڈے مان ہوندے نے. تھوڑا جا پیو بختاں چوے دھیاں نو مان ہوندے نے. تو تے کائنات دا بادشاہ ہے. نانا دکھ اس گل دے جتھے میں تیرے امتی ویکھے نے تیرے نام دے واسطے دے کے چادر منگیے. دکھ اس گل دے حصائی دین دے رہے تیرے امتی لٹ دے رہے. نانا من غیرہ نہیں ماریا. من تیرے امتیاں مارے. من تیرے نمازیاں مارے. نانا دعوت ذل شیرائی شہر مکائی. تسی آکھے کون ہے میری مدد کرے. میرے پیو علی آکھے یا نا ناصروں کا یا رسول اللہ میں تیری مدد کرانگا. 3.5 سال پیو میرے تیری مدد کی تھی. بدریچ احدیچ خندقیچ خیبریچ حنود یہود نال میرا پیو لڑیا. نانا 3.5 سال میرے پیو تلوار چلائے. اٹھ نانا قبریچ بائرہ تین دسن آئیاں. دین تیرا بچدا رہے پیو میرے دویر وددا رہے. بدلے زینب چھتیاں شہرانچ دے کے آئی ہے. تیری قسمیں تیرے امتیاں تیرے پترانو اتنا نہیں ماریا جتنا تیریاں تھیں. آفرین آفرین. میں صدقی ہوں نانا میں تیرے حسین دی نشانی لے آئی ہوں. کیڑی نشانی؟ او قمیض بھرا دی شبیر دی مل گئی جڑی لوٹی چو شام پہنچی آئی. تار تار زخمی آئی. 72 دا خون لگا آئی. او قمیض لے کے شام چو علی دی دی مدینے آ گئی. سنی شیعہ بیٹھے ہو. تقریباً سردیاں شروع ہونا لیاں نے. ہون سڑیاں بہناں دیاں سردیاں لے لباس بابا دے بھراواں دے چاچیاں دے کڑن گیاں. اللہ نہ کرے پرانے لباس کڑ دیاں موئے بھرا دا لباس آج. اس بہن دی کیڑی حالت ہوندی ہے. ممبر دی قسم علی دی دی بھرا دی قمیض نانے دی قبر تے رکھیے. یسرب ہلن لگ پہ ہے. قبر نو زلزلہ آیا. قبر تے ہتھ رکھ کیا دیئے چولا ویکھ کے بچڑے دا.
تے تیری قبر ہلاوے کھا گئی این چولے پا کدی سرخی نانا تیرے جگر تے خنجار چلا گئی رو رو کے پیا دیے نانا تو پیو لگنا ہے میں بہنا تے کمیز دیٹھی ہے تیری قسم کل 70 قدم دی ہائیو بیٹھی آئی ہر ضرب میں کون تڑپا گئی میرا حوصلہ وے لعنت اللہ علی اعدائہم بسم اللہ بسم اللہ